عليكم بالشفاعين العسل والقرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. رأيت النفس تخكر ما لديها، رأيت النفس تخكر ما لديها، وتطلب كل ممتنع عليها. فإن طاوعت حرصك كنت عبدا، فإن طاوعت حرصك كنت عبدا لكل دنية تدعو إليها. بإيوانا رزن دستور افرنگ، بإیوانا رزن دستور افرنگ، کتاب آسماں بیرون در ہست. مسلمان محو در فکر روزگارے، مسلمان محو در فکر روزگارے، عظیم بد حالت دی بے خبر ہست. امن عالم کا بسب سامان ہونا چاہیے، امن عالم کا بسب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے. بس یہی دن تجھ کو اب ہر آن ہونا چاہیے، بس یہی دن تجھ کو اب ہر آن ہونا چاہیے. حق کا جاری ہر جگہ فرمان ہونا چاہیے. مسلم خوابیدہ اٹھ ہنگام آرا تو بھی ہو، مسلم خوابیدہ اٹھ ہنگام آرا تو بھی ہو. ماند سب ہوں مہر بن کر آشکارا تو بھی ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم علماء کرام، قراء اعظام، عزیز طلباء کرام اور قریب اور دور سے تشریف لائے ہوئے برادران اسلام، سب سے پہلے میں اپنے میزبان مکرم اور ان کے رفقاء کار کا مشکور ہوں. انہوں نے ذرہ نوازی فرمائی، یہاں آنے کا حکم کیا. اتنے مسلمان بھائیوں سے کچھ دیر قرآن و سنت کی بات کرنے کا موقع عنایت کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ حضرات کو دارین میں بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے. آپ حضرات قریب اور دور سے دین اسلام، امام الانبیاء، سرتاج انبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قلب عطر پہ اترنے والی لاریب اور لازوال کتاب قرآن مجید، آپ کی تیار کی ہوئی قدسی حضرات کی قدسی جماعت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور مدارس اسلامیہ اور علماء کی محبت میں آپ یہاں تشریف لائے. اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، دارین کی راحتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے.
قابل صد مبارکباد ہیں وہ بچے اور ان کے والدین اور اساتذہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے آج کی جدید اصطلاح کا لفظ میں استعمال کر لوں اپنی ملازمت کے لیے اور جاب کے لیے منتخب کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ اس انتخاب پر ہم سب جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ آج کل فروری 5 سے جو میں چل رہا ہوں تو اکثر جگہ میں نے ایک بات بطور تمہید کے کی ہے، وہ یہاں بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اور اگر میں نے 20 سے زیادہ لوگوں کے منہ سے وہ بات نہ سنی ہوتی تو میں کبھی نہ کرتا۔ آپ نے بھی سنی ہوگی، جب میں وہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا آپ یا اس کی تصدیق کر دیں یا تکذیب کر دیں۔ عام طور پر سننے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی پرانے علماء ہوتے تھے، ان کی زبانوں میں تاثیر ہوتی تھی، اثر ہوتا تھا، آج کل اثر نہیں ہوتا، یہ لگے رہتے ہیں بس اثر نہیں۔ سنا یہ جملہ؟ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، لیکن چلو اس کی وضاحت کے بعد جو قرآن کی آیت کا ایک حصہ میں نے پڑھا اس پہ 2-4 باتیں عرض کروں گا، اس سے پہلے اس کی وضاحت سن لیں۔ آپ کی مسجد کے باہر جگہ پختہ ہے نا، یہ برآمدہ جو ہے، یا یہ چھت دیکھ لیں، لنٹر ہے، میز کے اوپر چاول، گندم، مکی یا کوئی اور غلہ جات میں سے کسی غلے کا بیج ڈال دوں، روز اس کو پانی بھی دوں اور چڑیوں کبوتروں سے اس کی حفاظت بھی کروں، تو مجھے بتائیے 6 ماہ کے بعد یہاں اگر میں نے گندم کا بیج ڈالا تو گندم کی فصل اگائے گی؟ مکی ڈالی ہے تو مکی اگے گی؟ کیوں؟ بیج کا فرق ہے، اس سے اعلیٰ بیج تو کائنات میں ہی کوئی نہیں، میں نے ایسا لے کے آیا ہوں۔ اور مارکیٹ میں سب سے قیمتی جو بیج ہے وہ لے کے میں آیا۔ حضرت قاری صاحب تشریف فرما چکے ہیں، کھڑے ہو کر استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ، حضرت مولانا قاضی خلیل احمد، مرد حق، مرد جلیل، مرد حق، مرد جلیل، جرنیل علماء حق حضرت مولانا قاضی خلیل احمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم جناب فاروق مغل صاحب کو مسجد کی آمد پر دل کی یتھا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ہاں اسی ٹائم مڑ مو کو بچائے بیرا، میرے کمزور آدمی ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہاں بات رک گئی تھی جی؟ کہ جی پرانے علماء ہوتے تھے، ان کی زبانوں میں تاثیر تھی، آج کے علماء کی زبان میں تاثیر نہیں۔ تو میں نے اس پہ یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ اگر چھت پہ میں گندم، مکی، چاول کا بیج ڈال دوں، لنٹر پہ روزانہ پانی بھی دوں، اور اس کی چڑیوں، کبوتروں، مرغیوں، کووں سے حفاظت بھی کروں، کیا خیال ہے 6 ماہ کے بعد فصل اگائے گی؟ کیوں؟ بیج کا فرق ہے، میرے پانی لگانے کا فرق ہے، یا اس کی حفاظت نہیں کر رہا؟ فرق کس میں ہے؟ جگہ میں۔ سمجھنا بات، میرے علماء کرام قرآن و سنت کا بیج میرے تیرے دل میں ڈالتے ہیں، خالی الذہن ہو کے میری باتوں کو سننا۔ آج ہر مسلمان کا ذہن مشوش ہو چکا ہے، جب تک خالی الذہن ہو کے نہیں سنیں گے بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو جب علماء کرام ہمارے دل کی زمین پہ قرآن و سنت کا بیج ڈالتے ہیں، ہمارا دل اس بیج کو قبول، اس لیے کہ ہمارے دل سنگ مرمر ہو گئے، ہمارے دل پتھر ہو گئے، ہمارے دل اس لنٹر کی طرح سخت ہو گئے۔ تو جب اس لنٹر پہ مادی اعتبار سے ہر آدمی مانتا ہے کہ لنٹر پہ فصل نہیں اگ سکتی، تو پھر قرآن و سنت کا جو بیج ڈالا اب وہ کیسے اگے گا؟ ہم نے، میرے دل کی زمین نے اس قرآن و سنت کے بیج کو قبول ہی نہیں کیا۔ میں نے انگریز کی تہذیب کو قبول کیا، میرے ملک کے طول و عرض میں تمہیں اس کی بہاریں نظر آئیں گی۔ ہم نے قرآن و سنت کے بیج کو قبول نہیں کیا، اس لیے اس کی بہاریں ماند ہو جائیں گی، فصل نہیں اگے گی۔ ہم نے ہندوؤں کی تہذیب کو قبول کر لیا، اس لیے ہندو کی تہذیب تو نظر آئے گی، مسلمان کی تہذیب نظر نہیں آئے گی۔ مجھے بتانا، قرآن سے اعلیٰ نظام کسی کے پاس ہے تو دکھا دے، اس سے بڑا بیج کسی کے پاس ہے تو دکھا دے۔ جب پوری دنیا کا کفر بھی مانتا ہے، قرآن سے اعلیٰ نظام کسی کے پاس نہیں۔ جب نہیں ہے تو اس کی راستے کی رکاوٹ ہم ہیں۔ ہم نے انگریز کی غلامی کو قبول کر لیا، ہم نے محمد الرسول اللہ کی غلامی کو قبول نہیں کیا۔ یہ اس کا خمیاتہ دے، مولوی وہی ہے۔ پھر اگلی بات کہہ دوں اور وضاحت ہو جائے، پھر اختصار کر کے بات ختم کروں۔ توجہ کر، میں نے کہا تھا آج لوگ جو جملہ بولتے نا، آپ نے تصدیق کی، یہ جملہ اتنا خطرناک ہے، اگر میں اس کی تھوڑی باریکی میں جاؤں تو بات کہاں پہنچے گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کل قیامت کو ایک نبی آئیں گے محشر کے میدان میں، ان کے ساتھ امتیوں میں ماننے والے صرف 2 ہوں گے۔ ایک نبی وہ بھی آئیں گے جن کے امتیوں میں صرف 1 ہوگا، ایک نبی وہ بھی آئیں گے جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا۔ مجھے بتائیے، کیا زبان نبوت میں تاثیر نہیں تھی؟ یہ جملہ بولنے والے اب اس مقام پہ کیا جواب دیں گے؟ دور کیوں جاتے ہیں اور قریب آتے ہیں؟ یہی قرآن مجید صدیق اکبر نے سنا، یہی قرآن مجید ابو جہل نے بھی تو سنا تھا۔ نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ گیا؟ یہی قرآن صدیق اکبر نے سنا، کس کی زبان سے؟ آقا دو عالم کی زبان سے۔ یہی قرآن ابو جہل نے بھی تو سنا تھا۔ کیا کہو گے؟ صدیق اکبر مان رہے، ابو جہل نہیں مان رہا، اور اس کی دل کی زمین پتھر ہو گئی تھی، اس نے قبول ہی نہیں کیا ہے۔ میں پچھلے سے پچھلے ہفتے باغ آزاد کشمیر تھا، اڈے کی بڑی مسجد کچہری کے ساتھ
تو میں نے وہاں ایک بات شروع یہاں سے کی، میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہاری عدالتوں میں قرآن ہے؟ ڈرنے کی جو ایک دن آدمی جیتا ہے ایک دن مرتا ہے، تمہاری عدالتوں میں قرآن ہے؟ بازاروں میں قرآن ہے؟ گھروں چومتے ہم ضرور ہیں، سر پہ ضرور اٹھاتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ کیا قرآن کا نظام یہودیوں کے نظام سے گھٹیا ہے کہ ہم یہودیوں کے نظام کو قبول کر رہے ہیں؟ قرآن کے یوں کان کیوں پکڑتے ہو؟ سیدھے کہو یار ہم نہیں مانتے۔ یہ کیا دوغلی پالیسی ہوئی؟ نا نا جی مجھ اچھے جی، مجھ اچھے جی، قرآن بہت اچھا ہے جی، بہت اچھا، چمسا جی چمسا جی، ختم بھی پڑھیں گے۔ اور ایک جملہ ساتھ کہہ دوں، قرآن کو ہم نے برکت کے لیے پڑھا، برکت مل رہی ہے۔ قرآن کو ہم نے رحمت کے لیے پڑھا، رحمت مل رہی ہے۔ قرآن کو ہم نے ثواب کے لیے پڑھا، ثواب مل رہا ہے۔ سچ بتاؤ میرے سمیت، میں اس معاشرے کا فرد ہوں، کبھی ہم نے قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھا؟ ہدایت کے لیے پڑھیں گے نہیں تو کہاں سے ملے گی؟ ہم نے ہدایت کے لیے قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر۔ جب فصل کی بات کی، اسی پہ بات جلدی جلدی آگے چلاؤں، توجہ کرنا۔ ہائے ہائے، ایک زاویے اور رخ سے دیکھا جائے تو مخلوقات دو قسم، ایک قسم کون سی؟ آسمانی مخلوق، ایک زمینی مخلوق۔ آسمانی مخلوق، زمینی مخلوق۔ توجہ کرنا، یہ ویڈیو شیڈیو چھوڑو یار۔ آپ کے بالا کوٹ میں اتنا بڑا پچھلے دنوں واقعہ ہو گیا، میں تو انتظار میں تھا شاید کوئی بولے کہ گانا باجا میرے نبی نے حرام کیا ہے، کوئی نہ بولا۔ اور جس نبی نے گانے کو حرام کر دیا تھا، وہ گانا بجاؤ گے تو انجام تو یہی ہوگا۔ ہم اللہ کے نبی کا پیغام سنائے، دنیا سننے کے لیے تیار نہیں۔ انڈیا کے کنجروں کی باتیں سننے تیار ہیں ہم، پھر کہو کہ جذبات میں آ گیا، مجھے معاف کر دینا بھائی، مجھ سے نہ شف شف ہوتا ہے نہ چپلوسیاں ہوتی ہے۔ مجھے پیدا میرے خالق نے کیا ہے اور میں غلام محمد الرسول اللہ کا ہوں۔ میں کسی سیاسی کا، کسی ایم این اے ایم پی اے کا، کسی افسر کا غلام نہیں ہوں۔ یاد رکھنا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ میں صبح نکلتا ہوں گھر سے، اپنے بیوی بچوں پہ آخری نظر ڈال کے نکلتا ہوں۔ ہم مرنے کے لیے جی رہے ہیں، جینے کے لیے نہیں۔ جن کو جینے کا ارمان ہے جاؤ ان سے منواؤ، ہم تو مرنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔